بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ایک مرتبہ پھر شکر گزار ہوں اپنے تمام دوستوں کا اور سینئر پولیٹیشینز اور رہنما یہاں تشریف لائے ہیں۔ محمود خان صاحب، اسد قیصر صاحب، حامد خان صاحب، ثناء اللہ بلوچ صاحب، اسد عباس صاحب، ہمارے اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی میں احمد صاحب، ملک احمد خان صاحب، اور بھی ڈپٹی جو اپوزیشن لیڈر ہیں۔ جو اصولی طور پر گفتگو ہماری ہوئی ہے اس سے تو پاکستان کے ہر ذی شعور اور آئین پر اور قانون پر اور پاکستان پر یقین رکھنے والے لوگوں کو ظاہر ہے اس سے اختلاف ہو ہی نہیں سکتا۔ اس پہ مکمل اتفاق ہے کہ پاکستان میں آئین کی اور جمہوریت کی بالادستی ہونی چاہیے۔ یہ کوئی رسمی بات نہیں ہے، جماعت اسلامی کو سب لوگ جانتے ہیں کہ اس نے آئین کے قیام کے لیے، اس کو بنانے کے لیے، جس طرح سے اس وقت جب یہ 73 کا آئین بنا تھا تو کی رول پلے کیا تھا تمام بڑی پارٹیوں کے ساتھ مل کر، اور حکومت سے نیگوشیٹ کر کے ایک اتفاق رائے کے ذریعے سے ایک آئین پاس ہوا تھا۔ وہ بہت بڑی کامیابی تھی اور آج تک وہی بنیادی ڈاکومنٹ ہے جس نے اس ملک کو جوڑ کے رکھا ہوا ہے۔ کوئی کچھ بھی کہہ سکتا ہے ملک کے قائم رہنے کی وجوہات، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ اس پر جو آئین ہے ہمارا، یہی وہ چیز ہے، ڈاکومنٹ ہے جس نے اس ملک کو باقی رکھا ہوا ہے۔ لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ یہ آئین بار بار پامال ہوتا ہے، ڈکٹیٹرز کے ہاتھوں بھی ہوتا ہے، اور بدقسمتی سے ان پولیٹیشین کے ہاتھوں بھی ہوتا رہا ہے کہ جو ڈکٹیٹرز کا سہارا لے کر یا اسٹیبلشمنٹ کا سہارا لے کر اقتدار میں آتے ہیں۔ اس لیے ہم صرف ایک بات نہیں کہتے، ہم سب کو ہی اس پر سوچنا پڑے گا اور اپنی رائے کو مستحکم کرنا پڑے گا، اور اس کے اوپر ایک ایسا کمٹمنٹ کرنا پڑے گا کہ ہم پھر واقعی آئین کی بالادستی کو تسلیم بھی کریں، خود بھی کریں، پولیٹیکل پارٹیز بھی کریں، اور تمام جو بھی ہمارے اس ملک کو چلانے والے ادارے ہیں وہ سب کریں، تو ہی یہ ملک آگے بڑھے گا، ورنہ تو گرداب میں پھنسا ہوا ہے، معیشت تباہ ہے۔ چاہے کتنے بھی باتیں کرتے رہیں اور کتنی ہی خبریں چلواتے رہیں کہ ملک معیشت اس کی بہت بہتر ہونے لگ گئی ہے اور مہنگائی ختم ہونے لگ گئی ہے، لیکن ایک عام آدمی سے جا کر آپ پوچھ لیں جس کا بجلی کا بل ابھی آنا شروع ہوگا تو پتہ چل جائے گا کہ ملک میں لوگوں کا کیا حال ہے۔ کسان کس طرح سے بلبلا رہے ہیں، پریشان ہیں کہ ان سے گندم نہیں خریدی جا رہی، امپورٹ کر لی گئی گندم، اور ایک بہت بڑی جعل سازی قوم کے ساتھ اس وقت ہوئی ہے کہ جب پاکستان میں ڈالر کے لالے پڑے ہوئے تھے تو $1 بلین ہمارا یہاں سے چلا گیا۔ تو ظاہر ہے کہ یہ سب چیزیں انحراف ہیں آئین سے، قانون سے، قانون کی بالادستی سے، جس کے نتیجے میں یہ صورتحال ہے، اور یہ بدتر ہوتی چلی جائے گی اگر اس پر کوئی اتفاق پوری قوم میں اور اس کے اوپر کوئی بڑی تحریک نہیں چلی۔ مسئلہ یہ ہے کہ تمام اداروں کو اس آئین کا اور اس کی حدود کا خیال رکھنا ہوگا۔ میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ آرمی چیف نے کہا کہ ہمیں اپنی آئینی حدود کا معلوم ہے، اور آئینی حدود کا انہیں معلوم ہے تو مجھے یہ بھی یقین ہے کہ اب وہ ان حدود کا خیال بھی رکھیں گے، وہ بھی اور ان کے ادارے بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ تمام پولیٹیشین بھی اس بات کا خیال رکھیں گے، تمام صحافی بھی رکھیں گے، تمام جمہوری لوگ بھی رکھیں گے، تمام عدلیہ کے ججز بھی رکھیں۔ ان سب کو آئین کی پابندی کرنی چاہیے، صرف معلومات ہونے سے تو بات نہیں بنتی نا۔ اگر یہ سب اپنی اپنی آئینی پوزیشن پر چلے جائیں تو ایک گریٹر ڈائلاگ بھی شروع ہو سکتا ہے، لیکن اگر ہر کوئی یہ سمجھے کہ نہیں میری چھڑی اوپر رہے، میرا ڈنڈا اوپر رہے، میرا پیر اوپر رہے، تو پھر اس کے نتیجے میں تو بات آگے نہیں بڑھے گی۔ تو یہ گریٹر ڈائلاگ بن سکتا ہے، لیکن یہ اس وقت ہوگا کہ جب لوگ تسلیم کر لیں کہ ہم نے جو حدود کی خلاف ورزی کی ہے ہم پیچھے آئیں گے۔ اس کا آغاز ہوگا فارم 45 سے۔ فارم 47 پر آنے والی حکومت تو قابل قبول نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ وہ ایک جعل سازی کے ذریعے سے آئی ہے۔ فارم 45 بنیادی ڈاکومنٹ ہے جو لوگوں کے پاس اویلیبل ہے۔ کچھ جگہوں پہ تو انہوں نے یہ بھی کیا ہے کہ وہ فارم 45 کی بھی نوبت نہیں آنے دی ہے، لیکن وہ کم جگہیں ہیں۔ بحیثیت مجموعی جس کے پاس وہ بنیادی ڈاکومنٹ موجود ہے کہ جو فارم 45 جاری ہوا جس پر پولنگ ایجنٹس کے دستخط ہیں اور پریزائڈنگ افسر کے، وہ جس کے پاس موجود ہے جوڈیشل کمیشن بنے اور اس کے مطابق ہو، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آغاز ہو جائے گا۔ یہی ایک کامن مطالبہ بن سکتا ہے پوری قوم کا، اور اس کے ساتھ ساتھ سب کا یہ کمٹمنٹ ہو کہ آئندہ سب اس بات کا خیال رکھیں گے۔ جماعت اسلامی ایک جمہوری جماعت ہے، میں خود اگر آپ کے سامنے یہاں موجود ہوں، ایک جمہوری پروسیس سے انتخاب ہوا، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ انتخاب بھی، یعنی ہمارے گریٹر ایجنڈے میں یہ بات شامل ہو سکتی ہے کہ جمہوریت جماعتوں کے اندر بھی ہونی چاہیے۔ اس پر اتفاق رائے کریں کہ طلبہ، اسٹوڈنٹس، ان کی یونین کے انتخابات کے اوپر سب کا اتفاق ہو کہ وہ جمہوریت کی نرسری ہے۔
لوکل باڈیز اور اس کی امپاورمنٹ، اس کو اختیار دینا، گراس روٹ لیول تک اختیارات منتقل کرنا، ہماری الحمدللہ اس پر ڈسکشن ہوئی، سب کا اتفاق ہے، لیکن اس کو ایجنڈا بننا چاہیے، اور یہ ایجنڈا ایک طاقتور ایجنڈے کے طور پر سامنے آیا، چونکہ حکومتوں میں جب آتے ہیں لوگ تو ترجیحات کو بھول جاتے ہیں، تو وہ ایجنڈا بنے۔ اسی طرح مزدوروں کے مسائل ہیں، کسانوں کے معاملات ہیں، کسان کی کم سے کم اجرت تو کوئی بات ہی نہیں کرتا، قرض سے کام شروع ہوتا ہے، قرض پہ ختم ہوتا ہے، لگان میں اس کو کچھ مل جائے، تو یہ تو کوئی نظام نہیں ہے اس ملک میں۔ لینڈ ریفارمز ہونی چاہیے، جو بڑے بڑے جاگیردار وڈیرے اتنے بڑے عرصے سے مراجمان ہیں، وہی الیکٹیبل ہیں، وہی طاقتور ہیں، وہی پارٹیوں میں چلے جاتے ہیں اور وہی یرغمال بنا لیتے ہیں سیاست کو، ان سے کہا جاتا ہے ادھر چلے جاؤ ادھر چلے جاتے ہیں، ان سے کہا جاتا ہے ادھر چلے جاؤ ادھر چلے جاتے ہیں۔ جمہوریت اور سیاست اور پارٹیاں کہاں ہیں؟ اس لیے یہ وہ ایجنڈا ہے جس کے اوپر اتفاق رائے پایا جاتا ہے، الحمدللہ سب نے اتفاق کیا ہے، اس کو لے کر اپنے اپنے پلیٹ فارم سے لوگ چلیں گے۔ جماعت اسلامی، آپ نے سیمینار کی دعوت دی ہے، اس دعوت کو ہم قبول کرتے ہیں، اور انشاءاللہ جماعت اسلامی کی نمائندگی اس میں ہوگی، ہم مشاورت کریں گے، اور سیمینار ظاہر ہے جمہوریت کی بالادستی کا ہوگا اور اس پر سب بات کریں گے، تو ہم پوری بات کریں گے۔ جماعت اسلامی کو تو جچتا بھی ہے کہ جمہوریت پہ وہ بات کرے اور آئین کی بالادستی پہ بات کرے، اور اسی طرح سے ابھی ہماری ایک مرکزی شورا کا اجلاس ہوا ہے اور ایک اجلاس ہمارا 25 مئی کو ہونے جا رہا ہے، اس پر ہم موجودہ حالات کے حوالے سے اپنا ایک پورا قومی ایجنڈا بھی تشکیل دے رہے ہیں، انشاءاللہ اس کے جو بھی فیصلے ہوں گے وہ سب کے سامنے آئیں گے۔ اس بات پر ہمارا اتفاق ہے کہ مشترک چیزوں پر، خاص طور پر آئین اور جمہوریت کی بالادستی پر جو بھی پیش قدمی کرے گا اس میں تعاون کا ایک رشتہ موجود رہے گا، اور ہم اپریشیٹ کرتے ہیں آپ سب لوگوں کی تشریف آوری پر اور آپ کے اس اتفاق پر کہ جو آئین کی بحالی کے لیے ہے، اللہ کرے کہ یہ اس طرح سے قائم رہے، اور ہم اس میں اشتراک عمل، اس میں رابطے، ایک دوسرے کے اجتماعات میں جانا، ایک دوسرے کے پروگراموں میں شریک ہونا، اس کو ہم اپریشیٹ کریں گے، لیکن ظاہر ہے کہ ہر پارٹی کا اپنا ایک فورم ہوتا ہے کہ جس میں وہ طے کرتے ہیں کہ وہ کسی اتحاد کا حصہ بنتے ہیں یا نہیں بنتے۔ تو جماعت اسلامی ظاہر ہے کہ اپنا ایک فیصلہ بھی رکھتی ہے اور ہماری شورا کا اجلاس بھی موجود ہے، لیکن کامن ایشوز پر، درد مشترک اور قدر مشترک پر ہم جو ہیں وہ کامن گفتگو بھی کریں گے، بات چیت بھی کریں گے، رابطے بھی رکھیں گے، آئیں گے جائیں گے بھی، اور اپنے اپنے پلیٹ فارم سے بھرپور طریقے سے قوت سے آواز بھی اٹھائیں گے۔ بہت شکریہ۔